مجھے یہ بتائیں کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ اس کو تاخیر کرنے کا باعث کون بنا ہے؟ اور تاخیر کا بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا، چیزیں چھپائی جاتی ہیں، تو یہ اس میں کیا راز ہے کہ یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، نوٹیفیکیشن، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس سے پہلے بھی ایک نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ نومبر 2022 میں جب عاصم منیر صاحب بری فوج کے سپہ سالار بنے تھے تو ان کی تقرری اور تعیناتی 3 سال کے لیے ہوئی تھی، نومبر 2025 تک۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی اور ان کا جو ٹینور ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ قانونی ماہرین کے درمیان ایک اختلاف تھا کہ اگرچہ اس میں یہ کلاز موجود ہے کہ ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ ہمیشہ سے آرمی ایکٹ کا حصہ تھی، یعنی ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، لیکن کچھ ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ جو لیگل انسٹرومنٹ ہے وہ نوٹیفیکیشن ہے۔ 3 سال کا ہوا تھا، اب اس ترمیم کی روشنی میں اس کی تدوین، اس کا دوبارہ جاری ہونا، اس کی تصحیح، ریجائنڈر، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ضروری ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی پہلے سے۔ اب جب یہ 27ویں آئینی ترمیم آئی اور یہ سی ڈی ایف کا معاملہ آیا، تو اگر تو یہ 27 نومبر کو یا 29 نومبر سے پہلے حکومت یہ نوٹیفیکیشن کر دیتی تو وہ بات بھی کور ہو جانی تھی کہ جو 2 سال کا جی اس نوٹیفیکیشن کی بات بھی کور ہو جانی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے نہیں کیا، تو اس کے بعد یوں کہیں کہ یہ کٹا کھل گیا اور اس پہ افواہیں، سرگوشیاں اور تبصرے اور تجزیے اور سب کچھ جو ہے وہ ہونے لگ پڑا۔ شروع میں جب یہ ہوا تو فرینکلی اسپیکنگ میرا خیال تھا کہ مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز ہیں، وہ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے، ورنہ ایسا کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں۔ اس کی میرے اس سوچ کے پیچھے یہ تھی رائے کہ یہ جو دونوں فریق ہیں، ان کا مقدر، ان کی قسمت، ان کا مستقبل، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا سروائیول ایک ساتھ ہے، تو اس میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر یہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو 27ویں آئینی ترمیم منظور کیوں ہوتی؟ آرمی ایکٹ میں ترمیم کیوں ہوتی اس وقت پہ؟ وہ بھی کیسے ہاں، گڑبڑ اس وقت کر لیتے۔ لیکن پھر یہ کے بعد دیگرے جو چیزیں ڈیولپمنٹس ہوتی چلی گئیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شریف خاندان کے قریب ہیں، کچھ ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، جب انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اچھا پھر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا قیام بڑھا دیا، پھر واپس پتہ چلا کہ انہوں نے آنا تھا اسلام آباد، وہ لاہور اتر گئے کہ بڑے میاں صاحب سے ملیں گے، پھر آئیں گے اسلام آباد۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی تو اس سے لگا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور یہ دال میں کالا جو ہے، اب وہ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر تو یہ نوٹیفیکیشن روک سکتے، اگر تو انہوں نے نہ کرنا ہوتا، اگر کسی اور کو نوٹیفائی انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر تو اس کی منطق تھی۔ اگر وہ کرنا ہی ہے تو پھر دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کا نہیں، پھر کچھ چیزیں طے ہو رہی تھیں جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں لو دو، کچھ مطالبات منوانے تھے، کچھ آپ اپنی کچھ ضروریات اور اپنی جو ہے نا موجودگی، تسلی، آئندہ کے لیے کوئی جو بھی خدشات یہاں رہتے ہیں، تو پھر یہ ہوا ہوگا۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کی جو سائیکی ہے، جو مزاج ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی مثال اس بچے کی سی ہے، وہ ایک غلیل باز بچہ تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی اگر میں تمہیں گاڑی لے دوں تو پھر تو یہ کام نہیں کرو گے؟ اس نے کہا میں گاڑی بیچ دوں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ اس سے 2 شاخہ خریدوں گا اور غلیل بناؤں گا۔ اچھا، اسے کہا کہ اچھا چلو اگر میں تمہیں ڈھیر ساری غلیلیں دے دوں پھر تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر میں اور لکڑی توڑ کے لاؤں گا، پھر غلیل بناؤں گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غلیل باز ہیں۔ تو اس ساری جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، نہیں، غلیل باز تو چونکہ وہ ایک نشانہ لگاتے ہیں جی،
اور وہ لگ بھی جاتا ہے نہیں بھی لگتا. ان کی تاریخ میں تو یہی ہے کہ ان کی جو گلیل ہے وہ غلط جگہ پہ اس نے جا کے ہٹ کیا ہے. وہی نا وہ یہ اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ نشانہ ٹھیک لگتا ہے یا نہیں، بس گلیل ہے. وہ پلٹ کے وہ نشانہ اپنے آپ ہی آ لگتا ہے. کیا ہوتا ہے اس سے سروکار؟ اصل چیز ہے اپنی موجودگی کا احساس دلانا کہ ہم بھی ہیں، ہم نے کرنا ہے نوٹیفیکیشن، اور ہم اسے چاہیں تو ہم اسے لیٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو کوئی لو اور دو کا معاملہ نظر نہیں آتا، اور اس کے پیچھے سیاست نہیں نظر آتی. صرف بتانا ہے، صرف بتانا ہے کہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے. اور یہ اتنی بڑی سیاسی حماقت ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بلنڈر کیا تھا جب فیض حمید صاحب DGI تھے، اور ان کے تبادلے کا جو معاملہ تھا اس میں دیر کر کے وہ الٹیمیٹلی کرنا تو پڑا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیم پیج پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، اور ایک دراڑ پیدا ہو گیا. اچھا، وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، وہ آگے چل کے آئے گا اور بڑھے گا. کیونکہ دیکھیں نا، یہ جس طرح کی لطیفہ بازی ہو رہی ہے، جگت بازی ہو رہی ہے اتنے سنجیدہ معاملے کو لے کے، تو نوٹیفیکیشن کے بعد عدم اعتماد تو رہے گا. اور وہ جو انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے وہ بھی دلائیں گے.